سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، سنن نسائی میں، مشکات المصابیح میں بھی جو ہے وہ نقل کیا گیا۔ جب بندہ مومن کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو جو اس وقت فرشتے آتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جب کفار کے پاس کیا آتے ہیں میں روایت بھی نقل کرتا ہوں، اور جب فجار کے پاس آئیں گے تو پھر کس شکل و صورت میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضر المؤمن اتت ملائکۃ بحریر بیضاء، کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آنے لگتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کپڑا لے کر خوبصورت شکل میں جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ پورا ٹاپک میں جو ہے وہ جب مومن کی روح، ولی کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے نا، اس کے سارے احوال نقل کروں گا کہ فرشتے کیسے استقبال کرتے ہیں، کیسے وہ جو موت جہاں جس زمین کے خطے پہ جو واقع ہو رہی ہے وہاں سے لے کے آسمان دنیا تک قطار در قطار فرشتے جو ہے اس ولی مومن کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں روایات کو نقل کروں گا، لیکن آج میں اپنے موضوع پہ رہ کر جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ فرشتے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور سفید جو ہے وہ ریشمی جو ہے وہ لباس ہوتا ہے۔ اور آگے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الکافر اذا احتضر اتت ملائکۃ العذاب بمسح، کہ جب کافر کی روح قبض کرنے کے لیے جو ہے وہ ملائکہ آتے ہیں تو ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، خوفناک، انتہائی خوفناک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی خوفناک شکل میں جو وہ حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ٹار کا جو ہے وہ لباس ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، جس میں بدبو ہوتی ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، ابن ماجہ اور مشکات المصابیح میں اس روایت کو نقل کیا۔ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوء، اور جب گناہگار شخص کے پاس جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں، بدکار انسان کے پاس جب جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں، قال اخرجی ایتها الناس نفس الخبیثہ، ڈراؤنی شکل میں، انتہائی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور آ کے فرشتے سب سے پہلے کہتے ہیں اے نفس خبیث، جو کہ ناپاک اور خبیث بدن میں تھا، نکل اس حال میں کہ تیری برائی کی گئی ہے۔ وَبْشِرْ بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، اور پھر ساتھ ہی اسے جو ہے وہ گرم پانی کے عذاب کی جو ہے وہ بشارت دی جاتی ہے، کھولتے ہوئے گرم پانی جس میں عذاب ہوگا، اور پیپ کی جو ہے وہ بشارت دی جاتی ہے، اور اسی طرح 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 عذاب کی بشارت کا سلسلہ جو ہے وہ اس کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی وقت اس کو جو ہے وہ بشارات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، شرح صدور میں اس روایت کو نقل کیا گیا، ابن ابی دنیا نے کتاب ذکر الموت میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت اور ان کے مددگار فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے دشمن کے پاس جاؤ، اسے لے کر آؤ، میں نے اسے کھلا رزق دیا، اتنی رزق میں وسعت دی کہ کبھی اس کو زندگی میں جو ہے وہ تنگی نہیں آئی۔ سوچیں اپنے حال پہ، میں نے اسے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن اس نے ناشکری کی اور نافرمانی کی۔ اگر یہ مال و دولت نافرمانی کی طرف لے جائے، ناشکری کی طرف لے جائے تو یہ عذاب ہے، اور جب فرشتے جو ہے وہ روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے اس وقت کے حالات بڑے شدید ترین ہوں گے۔ پھر یہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ان فرشتوں سے فرماتا ہے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس روح کو قبض
دیا جائے. وہ ملک الموت ہیں اور ان کے مددگار فرشتے ہیں. ان ملائکہ سے جو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کو میرے پاس لے کے آؤ، آج میں اس سے انتقام لوں گا. انسان کس چیز پہ جو ہے وہ غرور اور فخر اور تکبر کرتا ہے؟ وہ زمین پہ چلتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، مال و دولت کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ جیسا جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں ہے. وہ غرباء کو حقیر جانتا ہے، مساکین کو حقیر جانتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کرتا ہے. تو پھر رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب اس کا وقت پورا ہو چکا، اس کو لے کے آؤ، آج میں اس سے انتقام لوں گا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک الموت انتہائی خوفناک شکل میں آتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں شخص کر سکتا. اور ان کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کے بہت جو ان کے پاس جو ہے وہ کانٹوں والی جو ہے وہ ایک جہنم کی سلاخ ہوتی ہے، یہ ملک الموت کے پاس ہوتی ہے. اور آگے آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے پاس دھواں، انگارے اور آگ کے بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں. آپ مولوی صاحب نے ڈرانے شروع کر دیتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں. ان فرامین کو جب ہم یاد نہیں رکھیں گے تو پھر دنیا میں کھو جائیں گے. آج ہمیں اسلام غریب نظر نہیں آ رہا، آج ہماری پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ اسلام نظر نہیں آتا. آج اسلام کو صرف نماز، روزہ، حج، زکات تک مقید کر دیا گیا. اور پوری دنیا میں دیکھیں آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا. خود مسلمان پر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے. اس لیے کہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی. ہم نے قرآن و سنت کو پسند پر ڈال دیا ہے. ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جائے. ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں جس میں ہمارے لیے آسانی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی اور منشا کے مطابق دین ہو. دین ایسا نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہے. اور ملک الموت کانٹوں والی سلاخ اس طرح جو ہے وہ مارتے ہیں، جو سلاخ انہوں نے پکڑی ہوتی ہے ملک الموت نے، اس طرح مارتے ہیں کہ ہر کانٹا اس شخص کی ہر رگ میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اس سلاخ کو سختی سے موڑتے ہوئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکالی جاتی ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے. اس وقت اس دشمن خدا پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. اب آپ یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب اتنی تکلیف ہے تو وہ تو لیٹا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ تو پرسکون لیٹا ہوا بیڈ پہ ہے، ہاسپٹل میں ہے، گھر میں ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، چونکہ فرشتے ہیں اور یہ تکالیف سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. اور روایات میں آتا ہے، یہ انشاءاللہ میں بحوالہ اگلے جمعہ المبارک میں نقل کروں گا، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے آ کر اس میت کو سب سے پہلے جس کی روح کو نکالنا ہوتا ہے اس کو باندھ دیتے ہیں. یہ جسم کی اندرونی تکلیف ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جسم کٹتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور اسی طرح اگر جو ہے وہ اس جسم کے اندر کوئی تکلیف ہو تو اس کا بھی احساس ہوتا ہے. اور جب روح کو نکالا جاتا ہے تو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جو دنیاوی تکالیف ہے اس روح کو نکالتے ہوئے کی جو تکلیف ہے اس سے کم تر ہے، وہ بہت شدید ہے. یہ دنیاوی تکلیف بہت کم ترین ہے. اس میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جاگ جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے علاج کرانے کے لیے. لیکن اس وقت جب روح کو قبض کیا جائے گا تو پھر بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے. فرشتے اس کو باندھ دیتے ہیں.
اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی پیٹھ اور چہرے پر کوڑے مارتے ہیں اور اس وقت اس کا پھر گلا جو ہے وہ گھٹتا ہے. یہ فاجر کی موت کا جو ہے وہ بیان آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک الموت اس کی روح کو ٹخنوں سے جو ہے وہ کھینچ کر گھٹنوں تک لے کر آتے ہیں. پھر بے ہوشی تاری ہوتی ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ شانوں سے پھر سینے تک اور پھر حلق تک جو ہے وہ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ دھواں اور جھرنی انگارے اس کی تھوڑی کے نیچے پھیلا دیے جاتے ہیں. پھر ملک الموت فرماتے ہیں اے نفس، اے لعنتی نفس، اے خبیث روح، نکل اس جان سے. جلتی ہوئی ہوا جو ہے وہ تیرا استقبال کرے گی. تو کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کی طرف تجھے لے کے جایا جائے گا. اب جب یہ حال ہوتا ہے تو اس وقت سنیں یہ جسم اور اس جسم کے اندر جو روح ہے وہ کیا مکالمہ کرتی ہے، وہ آپس میں جو ہے وہ کیا گفتگو کرتی ہیں. آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس وقت جو ہے وہ روح کہتی ہے اپنے جسم سے خدا تجھ کو میری طرف سے بدترین سزا دے، کیونکہ تو نے مجھے گناہ کی طرف جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ لے کے گیا تھا، تو لے کے گیا تھا مجھے. یہ روح جسم سے کہتی ہے اور نیکی سے جو ہے تو نے مجھے پیچھے رکھا. اسی طرح جو ہے وہ جسم روح سے کہتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈالا. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک انسان کو حالت موت میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے. اس وقت جو ہے وہ انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. یہ شدید ترین لمحات ہوتے ہیں. اور آقا علیہ السلام انسان غافل کو سوچنا چاہیے. یہ جو میں نے روایت نقل کی ہے وہ سوچے کہ اس کے دنیاوی سارے منصوبے پلانے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اس وقت صرف اس کے پاس حسرت اور افسوس ہوگا. نہ مال و دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی. نہ اس تکلیف سے اولاد چھٹکارا دلا سکتی ہے، نہ مال و دولت خرچ کر کے آپ اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے. کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اس وقت اگر کام آئے گا تو نیک اعمال کام آئے گا. اس وقت اگر کام آئے گا تو اللہ کے ساتھ جو عبادت کا تعلق زندگی میں قائم رکھا تھا وہ تعلق کام آئے گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی دولت جو ہے وہ اگر زندگی میں سنبھال کر رکھی تھی تو وہ اس وقت کام آئے گی. مخلوق کے ساتھ جو رحم کیا تھا وہ اس وقت کام آئے گا. اس موت کی سختی سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نافرمانی کی زندگی سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ.